میں اپنے نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ نشے کو چھوڑو، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ایک مرتبہ ڈوب جاؤ۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے شراب اور نشہ کر کے تم دنیا پر بوجھ بن گئے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نشے میں ڈوبو گے تو اللہ تم کو دنیا کا امام بنائے گا۔ نوجوانوں، ایک صحابی رسول تھے ابو محجن نام تھا ان کا۔ شراب پیتے تھے، اور شراب پیتے تھے تو ان کو سزا ملتی تھی شریعت کے اعتبار سے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں قادسیہ کی جنگ میں وہ شریک ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص نے دیکھا یہ صحابی ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیے ہیں، تو بولے اب بس بہت ہو گیا۔ ان کو لے گئے اور ایک خیمے میں ان کو رسیوں سے باندھ دی۔ بولے اب تم قادسیہ کے اس جہاد میں شرکت نہیں کرو گے۔ وہ بہت روئے، چیخے مار کر روئے کہ سعد بن ابی وقاص مجھے اس نعمت سے محروم مت کرو۔ بولے نہیں، تم اپنی عادت سے باز نہیں آؤ گے، تم جہاد سے محروم ہو جاؤ گے۔ اتنا روئے، اتنا پکارے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جن کا نام حضرت سلمہ ہے، ان کی چیخوں کی آواز، رونے کی آواز سن کر دیکھی کیا ہے کہ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیوں سے جکڑ دیے گئے۔ بولے کیا ہے؟ بولے کہ میں اس بری عادت میں مبتلا تھا اور سعد بن ابی وقاص نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے محروم کر دیا ایرانیوں سے مقابلہ کرنے سے۔ بولے کہ اللہ کے لیے تم کو اللہ کا واسطہ مجھے ایک مرتبہ کھول دو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جا کر جہاد کروں گا، ایرانیوں سے مقابلہ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ بہت منتیں کی۔ حضرت سلمہ نیک عورت تھی، وہ ان کے اس جذبے سے بڑی متاثر ہوئی، ان کو رسیوں سے کھولا تو سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے چہرے پر کپڑا بندھا ہوا ہے، وہ ایرانیوں کی صفوں میں گھستا ہے اور ان کو نیست و نابود کرتے جاتا ہے۔ چہرہ نہیں دکھتا، وہ پریشان ہوتے کون ہے یہ جو بے انتہا اکیلے گھس رہا ہے۔ خیر جنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ پھر وہ دوبارہ حضرت ابو محجن جا کر ان کو پھر جو وعدہ کیے تھے رسیوں سے باندھ دیا جاتا۔ وہ سعد بن ابی وقاص جا کر اپنی زوجہ حضرت سلمہ سے پوچھتے میں ایک آدمی تھا، اس کا چہرہ دکھ نہیں رہا تھا، کون تھا وہ؟ آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ ابو محجن تھا۔ بولے جس کو میں نے باندھ کر گیا، کس نے چھوڑا اس کو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے چھوڑا۔ وہ روتے ہیں اور جا کر لپیٹتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابو محجن میں نے تجھے غلطی کی سزا دی کہ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سعد بن ابی وقاص مجھے معاف کر دو آپ۔ دونوں لپٹ کر خوب روتے ہیں کہ میں اپنی غلطی کو مان لیا اور آج سے کبھی نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نوجوانوں یاد رکھو، تم قوم کا، اس ملک کا مستقبل ہو۔ تم اگر نشے میں اپنی زندگی کے وقت کو برباد کر رہے ہو کہ تم ملک اور قوم کے وقت کو برباد کر رہے ہو۔ سبق سیکھو ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ سے، سبق سیکھو اس سے۔ وہ رو کر توبہ کیے اور سعد بن ابی وقاص بھی رو کر ان سے کہے کہ میں تم کو سزا نہیں دوں گا۔ نوجوانوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عشق کے نشے کی عادت ڈالو، وہ تم کو دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا۔ ورنہ اگر تم یہی چرس، گانجا، یہ ٹیبلٹ کھا کر، گٹکے میں گانجا ملا کر تم اپنی زندگی کو برباد کرو گے تو یاد رکھو آج تمہاری بیٹیوں سے کہا جا رہا حجاب مت پہنو، تمہاری مسجدوں میں گھس کر عشاء کی نماز میں گروگرام میں خلل اندازی کی جا رہی، تم کو روڈ پر لا کر گجرات میں لٹھوں سے مارا جا رہا ہے، دنیا کو بٹھا کر تمہارے تماشا دکھا کر مارا جا رہا ہے۔ نوجوانوں، تم بھارت کی اور مسلمانوں کے مستقبل ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے طوق کو اپنے گلوں میں ڈالو، تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
تم اللہ اور رسول سے محبت کرو، دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خوب درود و سلام پڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ہمت سے کام کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیش ہمارا تھا اور ہے اور رہے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس اللہ کی ذات پر پورا توکل کر کے اپنے پورے سمویدھان میں جو حقوق دیے گے اس حقوق کو حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو اللہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر کامل یقین رکھو۔ کوئی کہے گا کہ کون تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلے ہو، یقیناً مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ بعض وقت کون ہے اس امت مظلومہ کے لیے، تو دل میں اچانک آواز آتی ہے کہ دیوانے، کہ اللہ اس کا رسول تیرے لیے کافی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ علماء کرام کی موجودگی میں نے اپنی بات کو رکھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔